سارے علماء سو مل کے آ گئے. معتصم آج تو نے دربار میں اپنے علماء کی بڑی توہین کی، اس نوجوان کو اتنا آگے بڑھایا. معتصم گھبرا گیا، کیا کرو؟ کہا کہ ایک ہی طریقہ، اسے زندہ ہی نہ رہے، نہ یہ زندہ رہے گا نہ حلال و حرام میں ہماری غلطیوں پہ ٹوکے گا. نوے امام کی شہادت میں یہ چیز شامل ہے جسے ہمارے بہت سے مومنین مذاق کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیا رکھا ہے حلال حلال؟ کیا ہر وقت توضیح المسائل توضیح المسائل؟ کیا ہر وقت یہ نماز کے واجبات اور وضو کی شرائط؟ مگر دوسری چیز بھی تھی، اور وہ یہ کہ جو امام معصوم گھر کے باہر اس طرح سے شریعت کی پابندی کروا رہا تو گھر کے اندر بھی اتنا حصہ ہے. نوے کی دو بیویاں تھیں، ایک مدینے میں رہتی تھی جناب سبحانہ 10ویں کی والدہ، اور ایک امام کے ساتھ بغداد میں رہتی تھی. نوے کی زندگی کا کچھ حصہ مدینے میں گزرتا، کچھ حصہ بغداد. بغداد والی بیوی آئی بڑے خاندان سے تھی، یعنی مامون کی بیٹی تھی اور حکمران وقت کی بھتیجی تھی. اس کے ذہن میں اب تک وہ خناس تھا، میرا باپ کوٹھیوں والا، میرا باپ گاڑیوں والا، میرا باپ اتنے مالدار، اتنے کارخانے، اتنا اس کے بعد پیسہ، میں اپنے شوہر کی بات کیوں مانوں؟ چنانچہ خالی اتنا ہی مسئلہ نہیں، امام ہر چیز نظر انداز کرنے کو تیار، مگر جہاں شریعت کی مخالفت ہوتی وہ روتی بھی اپنے چچا کے پاس گئی. اور ایک بات جا کے کہا کہ چچا کسی طرح مجھے ایسے شوہر سے نجات دلا دے. جہاں دین کی بات آتی ہے تو ایسی خواتین بھی ہیں جو کہتی ہیں بھلے ہمارا سواد اجڑ گیا، وہ ہمیں قبول ہے، شریعت قبول نہیں، حلال و حرام کا نظام قبول نہیں. اور یہ دو بہت خطرناک چیزیں ہیں معاشرے میں. عورت اگر بگڑ جائے اور علماء دین اگر فاسق و فاجر بن جائے، وہ سارا معاشرہ تباہ. نوے امام کے خلاف یہ دونوں مل گئے. معتصم کے بعد باہر سے درباری ملاؤں کا زور آیا، خاندان کے اندر سے سبھی بھتیجی روتی ہوئی آئی. چنانچہ 28 ذی-القعدہ کا دن ختم ہوا، جو ابھی ختم ہوا، یہ رات آئی، یہ رات. معتصم اپنی بھتیجی سے کہا کہ میں تیری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے بھی تعاون کرنا ہو. ایک واقعہ ہمارے یہاں حسن مشتبہ کا ہے جہاں جودہ نے اپنے شوہر کو زہر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ اسے سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ تیری شادی حاکم وقت کے بیٹے سے کی جائے گی یزید سے. اور ایک یہ واقعہ ہے خاندان اہل بیت کہ ام الفضل مامون کی بیٹی اپنے چچا سے زہر آلود انگور لے کے آ رہی کہ میں رات کے کھانے کے بعد خدمت امام میں میوے کے طور پہ اسے پیش کروں، فقط اس لیے کہ اس سے شریعت کی پابندی برداشت نہیں ہو رہی. وہ ولی عہد سے شادی کے بعد دیکھ رہی ہے اور یہ شریعت سے آزادی کا خواب دیکھ رہی ہے. آج کی رات کھانا بچھایا گیا دسترخوان پر، امام نے کھانا نوش کیا، آخر میں بحیثیت مٹھاس پھل لائے گئے. امام کی نگاہ انگور پر پڑی، ایک بار ہاتھ بڑھا کے انگور کے دانے نوش تو کیے، مگر بجائے الحمدللہ کہنے کے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بس یہ وہ وقت ہے کہ میرے نوے امام کے سارے جسم میں زہر دوڑ رہا ہے اور امام اس وقت بغداد میں اکیلا ہے، یعنی خالی اس ظالم بیوی کے علاوہ خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے، کوئی امام سرانے پانی پلانے والا نہیں ہے، کوئی نوے امام کو دوا دینے والا نہیں ہے، کوئی نوے امام کی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے. کیا نوا امام لاوارث تھا؟ نعوذ باللہ. کیا نوا امام لاولد تھا؟ نہیں، نوے کا بیٹا ہے، مگر بیٹا مدینے میں ہے، بابا بغداد میں ہے. 10واں امام اس وقت مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے بابا کے ایک صحابی سے باتیں کر رہا ہے. نوے کے ایک صحابی سے ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے امام زنان خانے میں تشریف لے گئے اور یہ صحابی کہتا ہے کہ اندر سے سیدانیوں کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز آئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد میرا 10واں امام باہر آیا. میں نے کہا بولا یہ آپ نے کون سی خبر اندر پہنچائی کہ ماتم شروع ہو گیا؟ کہا میرے بابا کے صحابی جب میں تیرے پاس سے کھڑا ہوا اس وقت مجھے
مجھے اجازت دے. یہ صحابی گھبرا گیا. مولا کس چیز کی اجازت؟ کہا میرا بابا غسل و کفن کا انتظار کر رہا ہے, میں غسل و کفن دینے جا رہا. مولا آپ تو مدینے میں ہیں, لاشا تو بغداد میں ہے. تو کہا کیا ہوا؟ مدینے سے بغداد میں اجازت امامت سے جاؤں گا, مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بابا کا لاشا بغیر غسل کے رہ جائے, بغیر کفن کے رہ جائے.